پہلے سیشن میں پہلے دن کا پہلا سیشن جو ہمارا داستان گوئی کا ایک خوبصورت سیشن ہے اور قصہ گرو نانک کی نماز کا، اور اس کے پیشکش ہیں معروف و مشہور قصہ گو جناب ڈاکٹر سنجیو جوہری صاحب ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ میں جشن ادب کے اس اسٹیج پر آپ تمامی حضرات کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے، اور میں بسط ادب و احترام جناب ڈاکٹر سنجیو جوہری صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ آپ تشریف لے آئیں اور آج کا یہ جشن ادب جو 10th پوئٹری فیسٹیول ہم اور آپ یہاں پر منا رہے ہیں، جشن ادب کا 10 سال خوبصورت سفر میں خوبصورت لوگ اور ایک قافلہ اور ایک کارواں کی شکل میں آج جشن ادب ہمارے سامنے ہے۔ تو آئیے ہم اور آپ اس 10ویں جشن ادب کے 10th پوئٹری فیسٹیول فیز 2 میں ہم آپ سب اس سے لطف اندوز ہوں، اور میں بسط ادب و احترام درخواست گزار ہوں جناب ڈاکٹر سنجیو جوہری صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں، اسٹیج آپ کا منتظر ہے۔ آئیے سر، زوردار تالیاں آپ کی ہونی چاہیے۔ میں تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں جو میرے دائیں اور بائیں کھڑے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں۔ ایک خوبصورت سیشن آپ کے سامنے پیش ہونے جا رہا ہے۔ جناب ڈاکٹر سنجیو جوہری صاحب آپ کے سامنے۔ ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی میں نے آج سے 4 برس پہلے، جب یہ داستان لکھی تھی قصہ گرو نانک کی نماز کا، تو ابھی تک تو ایسے یاروں دوستوں کی چھوٹی محفلوں میں ہی سناتا رہا۔ آج پہلی بار اتنے بڑے منچ پر سنانے کا موقع ملا ہے تو کافی گھبراہٹ ہو رہی ہے، اور اتنے بڑے بڑے لوگ یہاں پہ ہیں تو ان کے سامنے میں کچھ بولوں کچھ کہوں تو ایک شرم سی محسوس ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی جو بھی میں نے لکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ غلطیاں ہو جائیں، اور غلطیاں ضرور ہوں گی ہی، تو امید کرتا ہوں آپ لوگ معاف کر دیں گے۔ نواب دولت خان لودھی چین کی بنسی بجا رہے تھے۔ ان کی دونوں زندگیاں سنور جو گئی تھیں۔ اس جہاں میں تو ان کا اقبال بلندیوں پر تھا ہی، لیکن موت کے بعد وہاں بھی تو جانا ہے۔ سچے مسلمانوں کو جنت میں جگہ ملتی ہے، اسی لیے نواب صاحب اللہ کے بتائے راستے پر بڑی شدت سے چلتے تھے۔ کم سے کم پوری کوشش تو کرتے ہی تھے، چلیے پوری نہ صحیح تو پھر بھی کوشش تو ضرور ہی کرتے تھے۔ اب سب کچھ تو ایک انسان کر بھی نہیں سکتا نا۔ حج کی بات لیجیے، نوابی آسان نہیں ہوتی، کتنے خطرے منڈراتے رہتے۔ ادھر نواب صاحب جائیں حج کو اور ادھر پیچھے سے تختہ پلٹ جائے، کیا بھروسہ۔ زکوٰۃ کی بات کریں تو ایک عام آدمی کو کیا پتہ کہ ریاست کو چلانے میں کتنا خرچہ ہوتا ہے، بچتا ہی کیا ہے۔ اور پھر کچھ اپنے نوابی شوق بھی ہوا کرتے ہیں۔ اب یہ تو نہیں نا کہ جنت کی آس میں یہ زندگی جہنم ہو جائے۔ پھر بھی نواب صاحب کچھ نہ کچھ دیتے ضرور تھے، اور دی ہوئی ایک ایک پائی کا حساب رکھتے تھے۔ کل کو اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ لیکن ایک چیز ان کو بہت پیاری تھی، اور وہ تھی نماز، خاص طور سے جمعے کی۔ ایک دن نواب صاحب مودی خانے یعنی کہ شاہی گودام کا حساب کتاب دیکھ رہے تھے۔ پاس ہی بیٹھے تھے قاضی صاحب، جو ریاست کے وزیر کی لمبی بیماری کے چلتے نواب صاحب کا ریاست کو چلانے میں ہاتھ بٹا رہے تھے، اور بیٹھے تھے میاں فنے خاں، ولد فلانے خاں، ولد ڈھماکے خاں، ولد خامے خاں۔ فنے میاں کی زندگی کا حاصل یہ تھا کہ ان کی بہن بلا کی خوبصورت تھی،
اس وجہ سے نواب صاحب کی پسندیدہ بیگم تھیں. اب دلہن جو تھیں وہ نواب صاحب دلہن کے عشق میں تھے اور دلہن اپنے میکے والوں پر جان چھڑکتی تھی. باقی آپ سمجھ لیجئے. نواب صاحب بولے قاضی صاحب کیا کچھ برسوں سے فصلیں بہتر ہو رہی ہیں؟ نہیں تو حضور، قاضی نے جواب دیا. تو کیا ہم نے ملازموں کو نوکری سے نکال دیا ہے؟ بالکل نہیں حضور. تو کیا تنخواہیں گھٹا دی ہیں؟ جی نہیں حضور، بلکہ تھوڑی بہت بڑھا ہی دی گئی ہیں. تو پھر کیا وجہ ہے کہ منافع بڑھتا جا رہا ہے؟ حضور، اس بڑھتے منافع کا ذمہ دار ہے وہ شخص جسے کچھ سمے پہلے مودی خانے کا صاحب اختیار بنایا گیا تھا. ارے بھائی، تو اس نے ایسا کیا جادو کر دیا؟ حضور، اس کا جادو صرف اتنا ہے کہ وہ نہایت ایماندار آدمی ہے، جس کے آنے کے بعد سے حساب کتاب میں ہوتی ہوئی ہمیشہ کی ہیرا پھیری پوری طرح سے ختم ہو گئی ہے. اچھا، کون ہے وہ؟ جی، اس کا نام ہے نانک ولد مہتا کالو. فنے میاں نے دیکھا کہ نواب صاحب بڑے متاثر ہو رہے ہیں. بولے حضور، قاضی صاحب جو آپ کے ایک ادنا سے ملازم کی اتنی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں، ان سے ذرا اس کے ایک بڑے عیب کے بارے میں تو پوچھیے. عیب؟ قاضی صاحب بولے کیسا عیب جناب؟ اجی سب سے بڑا عیب حضور، وہ شخص مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، کافر. قاضی بولے میاں اب یہاں پہ مذہب کی بات کہاں سے آ گئی؟ جی میرے عقل شریف سے آ گئی. آپ کو کوئی اعتراض؟ اور کیا میں نے غلط فرمایا؟ قاضی صاحب چپ ہو گئے. پھر فن خاں نواب صاحب سے بولے حضور، آپ کی شمشیر نے کتنے ہی کافروں سے اسلام قبول کروایا ہے، کیوں نہ اسے بھی مسلمان بنا دیا جائے؟ قاضی صاحب بولے حضور، فن میاں نے جس لہجے اور انداز میں یہ بات کہی ہے اس سے تو میں اتفاق نہیں رکھتا، لیکن اس بات کی سفارش میں بھی کروں گا کہ نانک جیسے ذہین شخصوں کو اسلام سے جوڑا جائے. فن میاں کی دو باچیں کھل گئی. بولے حضور، اگر آپ حکم کریں تو میں فوراً جاؤں، ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کر. اگر وہ چپ چاپ اسلام قبول کر لے تو اس کی جان بخش دوں، ورنہ سر قلم کر دوں. قاضی صاحب ذرا ناراض سے ہو گئے. بولے فن میاں اپنی زبان کو لگام دیجیے. پھر وہ نواب صاحب سے بولے حضور، نانک جیسے لوگوں کے ساتھ یہ طریقہ کام کبھی نہیں آ سکتا. جس آدمی کو ذرا بھی لالچ نہیں ہے اسے ڈرائیں گے کیسے؟ اور دوسری بات یہ ہے حضور کہ جو شخص ڈر کے مارے اسلام قبول کرتا ہے اس کے ذہن میں خدا کا خوف رہتا ہے، جو کہ ایک اچھی بات ہے. لیکن حضور، اس مسلمان کے کہنے ہی کیا جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں، خدا کی محبت رہتی ہے. اس لیے حضور سے میری گزارش ہے کہ نانک کو کچھ اس طریقے سے مسلمان بنایا جائے کہ وہ خدا سے محبت کی خاطر اپنی مرضی سے اسلام قبول کرے، زبردستی نہیں. نواب کے چہرے سے لگا جیسے انہیں بھی یہ بات کچھ جچی. ادھر نانک اپنی سادھنا میں لین تھے. روز صبح وے ندی میں اسنان کرنے جاتے تھے. ایک صبح انہوں نے ڈبکی تو لگائی لیکن باہر نہیں نکلے. ان کا جگری دوست مردانہ پہلے خود ہی زور زور سے آواز دیتا ہوا نہ کھوجتا رہا، پھر شہر والوں کو بلا کر لایا. جب گھنٹوں گھنٹوں کھوجنے کے بعد کچھ پتہ نہیں چلا تو پورا شہر جیسے ماتم میں ڈوب گیا. لیکن حاضرین، اوپر والے کی مہربانی سے گرو نانک صحیح سلامت تھے. وہ تو اپنی سادھنا کی چرم اوستھا میں ڈوب گئے تھے، جس سے اس امرت وانی کا ادگھوش ہوا جس کے پہلے 3 شبد تھے ایک اومکار ستنام. اس کے کوئی 4 دن بعد کی بات ہے. قاضی صاحب اور نواب صاحب کچھ صلاح مشورہ کر رہے تھے کہ فن میاں بھاگتے دوڑتے بدحواس حالت میں آئے. بولے حضور، میں نے کانوں میں آج ایک ایسی خبر سنی ہے، پڑھی ہے کہ جس کو سننے سے پہلے کاش میں بہرا ہو گیا ہوتا. قاضی بولے فن میاں اب کیا ہو گیا؟ اجی کیا ہو گیا؟ اس دن جس شخص کی آپ اتنی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے نا،
اسی کا کارنامہ ہے، اس کی یہ گستاخی ہے. کیا کر دیا اس نے؟ جی وہ 3 دنوں سے لاپتہ تھا، آج ملا ایک شمشان میں بیٹھا ہوا، اور وہ ایک ہی بات دہرائے جا رہا تھا، نہ کوئی ہندو ہے نہ کوئی مسلمان، نہ کوئی ہندو ہے نہ کوئی مسلمان. اب یہ بات سنتے ہی نواب صاحب کی تو تیوریاں چڑھ گئیں. قاضی بھی سنجیدہ ہو گئے. بولے حضور اگر یہ بات سچ ہے تو واقعی یہ ایک بہت بڑا جرم ہے. نواب صاحب قاضی سے بولے آپ فوراً جائیے اور پتہ لگائیے. قاضی صاحب گرو نانک سے ملنے گئے اور سیدھے مدعے پر آئے. کیا تم یہ کہتے ہو کہ نہ کوئی ہندو ہے نہ کوئی مسلمان؟ گرو جی بولے جی ہاں. ایک بار کو تو قاضی کا بھی خون کھول گیا. پھر سنبھل کر بولے اچھا ایسی بات ہے تو تمہیں نماز پڑھنے سے کوئی پرہیز تو نہ ہوگا؟ گرو جی بولے نہیں جی پرہیز کس بات کا؟ تو ٹھیک ہے میں نواب صاحب کی طرف سے تمہیں دعوت دیتا ہوں، کل جمعے کی نماز کے وقت مسجد میں تشریف لانا اور وہاں نماز پڑھنا، پھر آگے دیکھتے ہیں. گرو جی بولے جی میری ایک چھوٹی سی شرط ہے. تمہاری شرط؟ جی ذرا سی چھوٹی سی. بولو. جی میں نماز تو ضرور پڑھوں گا لیکن تبھی پڑھوں گا کہ اگر آپ اور نواب صاحب بھی نماز پڑھیں. کمال کی بات کرتے ہو، ہم تو نماز پڑھتے ہی ہیں. کل پہنچ جانا وقت پر. اگلے دن سبھی لوگ جمع تھے، فن میاں اور کچھ اور لوگ بھی تھے. نماز پڑھی جانے لگی لیکن فن میاں کا من نماز میں بالکل نہیں لگ رہا تھا. وہ تو کنکھیوں سے گرو جی پر نظر رکھے ہوئے تھے. دیکھتے کیا ہیں کہ گرو جی تو نماز پڑھ ہی نہیں رہے، وہ تو الگ کھڑے ہیں مند مند مسکا رہے ہیں. فن میاں کا خون کھول گیا لیکن انہوں نے کسی طرح سے اپنے پر قابو رکھنے کا سوچا کہ جیسے ہی نماز ختم ہوگی میں نواب صاحب سے شکایت کروں گا. نماز تو ہمیشہ کی طرح ہی پڑھی جا رہی تھی لیکن فن میاں کو آج ایسا لگ رہا ہے کہ اتنی جلدی اتنی لمبی پڑھی جا رہی ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. اب کب کی ختم ہو اور میں اٹھوں اور شکایت کروں. خیر کسی طرح سے انہوں نے اپنے اوپر قابو رکھا. نماز ختم ہوئی، ختم ہوتے ہی فن میاں پھٹ پڑے، دھوکہ حضور دھوکہ، وہ بھی آپ کے ساتھ. کیا ہو گیا فن میاں؟ قاضی نے پوچھا. کیا ہو گیا؟ اجی طے ہوا تھا کہ یہ شخص نماز پڑھے گا نواب صاحب کے ساتھ، لیکن نواب صاحب نے پڑھی اور ایسی خوبصورتی سے پڑھی کہ واہ واہ اور واہ واہ، لیکن اس نے نہیں پڑھی. قاضی صاحب نے گرو جی سے کہا کیوں جناب؟ گرو جی بولے جی طے ہوا تھا کہ نواب صاحب اور قاضی صاحب نماز پڑھیں گے اور میں ان کا ساتھ دوں گا، لیکن ان دونوں نے تو نماز پڑھی ہی نہیں. فن میاں تو پاگل ہو گئے. لو بولو اور سنو، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ارے نواب صاحب اگر نماز نہیں پڑھ رہے تو کیا کر رہے تھے؟ گرو جی بولے وہ تو کابل میں گھوڑے خرید رہے تھے. نواب صاحب کا تو چہرہ پھک رہ گیا. گرو جی نے اپنی بات جاری رکھی. بولے پھر میں نے قاضی صاحب کی اور توجہ دی، پایا قاضی صاحب بھی نماز کہاں پڑھ رہے تھے، وہ اپنے بچھڑے کی فکر میں تھے. قاضی کا بھی وہی حشر ہوا جو ابھی ابھی نواب صاحب کا ہوا تھا. اس رات نواب صاحب سو نہیں سکے. صبح ہی قاضی صاحب کو بلایا. فن میاں بھی ہمیشہ کی طرح پہنچ گئے. نواب نے قاضی سے پوچھا وہ شخص جو کل فرما رہا تھا آپ کے بارے میں کیا صحیح فرما رہا تھا؟ قاضی صاحب بگلے جھانکتے ہوئے بولے تھے حضور وہ درست فرما رہا تھا. دراصل کل صبح ہی میری گھوڑی نے ایک بچھڑا دیا تھا اور مجھے فکر تھی کہیں وہ کنویں میں نہ گر جائے، تو نماز پڑھتے وقت میرے ذہن میں یہی چل رہا تھا کہ نماز ختم ہو تو جلدی جاؤں، بھاگوں، گھر دوڑوں اور جا کر بچھڑے کو دیکھوں.
نواب بولے ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا، ہمیں کچھ گھوڑے خریدنے کی ضرورت ہے، کابل میں بڑی اچھی نسلوں کے گھوڑے ملتے ہیں عربی، تو نماز پڑھتے وقت ہمارے ذہن میں بس یہی چل رہا تھا کہ کیوں نہ کابل سے گھوڑے خریدوا لیے جائیں۔ ویسے قاضی صاحب، کیا آپ اس طریقے سے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ جسے پڑھتے وقت ادھر ادھر کا کوئی ذہن میں خیال نہ آئے؟ قاضی صاحب بولے حضور اب جیسی زندگی ہے کچھ نہ کچھ مسئلہ تو ذہن میں بنا ہی رہتا ہے۔ نواب بولے مطلب آپ نہیں پڑھ سکتے؟ اب جی کیا کہوں، تو آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو اس طرح سے نماز پڑھ سکتا ہو؟ حضور دعوے کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن کچھ سمے پہلے شہر کے پاس ایک صوفی نے ڈیرا جمایا ہے، اس کا اصلی نام تو کوئی نہیں جانتا، لوگ اسے یوں ہی ملنگ بابا کہہ کے بلاتے ہیں، شاید وہ کچھ جانتا ہو تو انہیں ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ اگلے دن ملنگ بابا آئے تو نواب صاحب نے سیدھے مدعے کی بات کی، بھائی بزرگوں نے تو یہی کہا ہے کہ نماز پڑھو، یہ تو نہیں کہا کہ نماز پڑھتے وقت ادھر ادھر کا کوئی خیال نہ آئے، آپ کیا کہتے ہیں؟ ملنگ بابا بولے جی انہوں نے درست فرمایا ہے، لیکن یہ بھی کہا ہے کہ نماز پڑھتے وقت تم ادھر ادھر کے خیالوں میں کھوئے رہ سکتے ہو؟ تو ہم کیسے طے کر لیں کہ نماز پڑھو کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت ہم اور چیزوں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، اور کہیں ہمارا اندازہ غلط ہوا تو، اگر ہماری سوچ غلط ہوئی تو؟ حضور ہم مسلمان تو یہی مانتے ہیں کہ زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے، اب اگر اس زندگی میں بھی ہم سے کوئی بھول ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس تو اس بھول کو سدھارنے کا موقع بھی نہیں ہے۔ نواب صاحب تو واقعی بہت فکر مند ہو گئے، لیکن وہ ارادے کے پکے انسان تھے، انہوں نے سوچا آج کے بعد جب بھی نماز پڑھوں گا کوئی ادھر ادھر کا خیال ذہن میں نہیں آنے دوں گا۔ لیکن صاحب مصیبت کھڑی ہو گئی، نواب صاحب جتنی زور سے ٹھانتے اتنی ہی زور سے خیالوں خوابوں کے ہجوم آتے اور نماز پڑھتے وقت نواب صاحب کے ذہن کو گھیر لیتے۔ ویسے بھلے ہی نہ آتے، لیکن یہاں نواب صاحب نماز پڑھنا شروع کریں اور ادھر وہ حاضر اور بے غیرت مہمانوں کی طرح ٹلنے کا نام نہ لیں۔ نواب نے سوچا کہ شاید کچھ دنوں کے ریاض سے سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن دن پر دن بیتتے گئے، حالات سدھرتے نہ نظر آئے۔ ملنگ بابا کو بلایا گیا، انہوں نے آ کر جو علاج بتایا وہ بیماری سے بھی مشکل جان پڑا۔ بولے حضور آپ کو اپنی ساری خواہشیں چھوڑ دینی ہوں گی۔ اب وہ کس لیے؟ نواب نے کہا حضور خواہشوں کو پورا کام کرنے کا ہوتا ہے دماغ کا، جتنی خواہشیں ہوں گی اتنا ہی دماغ دوڑے گا، لیکن ہمیں ریاست چلانی ہے، سیاست ہے۔ حضور سب چلائیے مگر بس خواہشیں چھوڑ دیجئے۔ خواہشیں چھوڑ دیں گے تو زندگی چلے گی کیسے؟ حضور ایسے ہی چلے گی جیسے پوری کائنات چل رہی ہے۔ نواب صاحب جیسا میں نے پہلے ہی کہا ارادے کے پکے تھے، ایمان کے پکے تھے، جیسا ملنگ بابا نے کہا تھا انہوں نے ویسا ہی کیا، اور صاحب نتیجے سامنے آنے لگے۔ جہاں پہلے 50 خیال آتے تھے وہاں 20 ہی رہ گئے، پھر ان کے بعد ان کی بھی گنتی دھیرے دھیرے کم ہوتی گئی۔ ایک دن نواب صاحب نے پھر سے قاضی صاحب کو اور سب کو بلایا جمعے کی نماز کے لیے۔ نماز کا وقت نزدیک آنے لگا تھا کہ نواب کی حویلی میں جیسے ہلچل مچ گئی، نواب نے جیسے آسمان سر پر اٹھا لیا، کہیں سے بھی کیسے بھی کر کے ملنگ بابا کو بلایا جائے۔ نواب صاحب کچھ صلاح مشورہ کرنا چاہتے ہیں، گھڑ سوار دوڑائے گئے۔ خوش قسمتی سے ملنگ بابا ابھی شہر چھوڑ کر گئے نہیں تھے، ان کے آتے ہی نواب انہیں ایک کمرے میں لے کر گئے اور بولے اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی صلاح سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے، لیکن ایک خیال ہے جو آج بھی نماز پڑھتے وقت میرے من میں ٹکا رہتا ہے، اور وہ یہ کہ کہیں میں ہار نہ جاؤں۔ ملنگ بابا بولے حضور مسلمان کی کیا ہار اور کیا جیت، ہار اور جیت تو ہر حال میں
اسی ایک اوپر والے کی. اور مسلمان ہونے کا تو مطلب یہی ہے حضور کہ اس کی مرضی سب سے اوپر. وہ ہرا دے تو ہار جائے, جتا دے تو جیت جائے. اس دن جب نواب صاحب جمعے کی نماز پڑھنے پہنچے, سجدے کے لیے جھکے, تو جیسے دنیا ہی بدل گئی. عجیب سی دنیا تھی یہ. اس دنیا میں نہ کوئی نواب تھا, نہ کوئی ریاست, نہ کوئی جنت. صرف ایک مسلمان تھا, ایک اللہ اور نماز. نماز ختم ہوئی, نواب صاحب اٹھے. ان کی آنکھوں میں اگر آپ نزدیک سے دیکھتے تو نمی پاتے. اچانک وہ ہنس پڑے, بولے غضب ہو گیا, میں جسے مسلمان بنانے چلا تھا اس نے مجھے مسلمان بنا دیا. شکریہ. جتنے لوگ ہیں کم سے کم آپ تھے ڈاکٹر سنجیو جوہری. ڈاکٹر صاحب یہ 45 منٹ کی تھی داستان گوئی. ڈاکٹر صاحب تھیٹر سے جڑے ہوئے ہیں, اور ان کی ایک جو ان کا گروپ ہے شیو, جو تھیٹر گروپ ہے, اور اس کے پہلے بھی ان کے بہت کمال کے پلیز ہم نے دیکھے ہیں. تو ایک یہ چھوٹی سی کوشش تھی کہ جو ہے داستان گوئی جو تھی قصہ گرو نانک کی نماز کا. تو بس میں ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ کہ آپ آئے, اور آپ لوگ ایک بار اور تالیاں بجا دیں تو